They were spending time like crazy, not valuing their time, not taking control, and they were reactive and not proactive. Laziness شاید کوٹ کوٹ کے بھری جا چکی ہے ہماری اس امت میں، شاید ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. پیپل آر ویسٹنگ ٹائم آن موویز لائک باربی اینڈ اوپن ہائمر اینڈ مشن امپاسبل اینڈ آن لائن گیمز اینڈ وٹ ناٹ. سوشل میڈیا اسٹریٹ 4-5 آورز، اور اسکرین ٹائم گھنٹے سے بڑھ کے 2 گھنٹے ہوا، اور پھر ایسا ایسا ناؤ اٹس 4 to 5 hours a day. اور آج کل کے تو جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، ان کا اسکرین ٹائم اٹس مور دین 6 hours. سبحان اللہ. اس دور میں، اس ٹائم میں کیا کیا جائے؟ ہاؤ ٹو ٹیک کنٹرول آف یور لائف اینڈ ہاؤ ٹو میک یور لائف ورتھ اٹ. ایک کوٹیشن ہے، آئی ایم ناٹ اے پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز، آئی ایم اے پروڈکٹ آف مائی ڈیسیژنس. یہ اسٹیفن کووی کا کوٹ ہے، آتھر آف دا بک 7 Habits of Highly Successful People. And he says کہ circumstances do not define who you are, rather your decisions, your choices define who you are. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزامپل، بلکہ ایک میں نے شاید پہلے بھی واقعہ سنایا ہو کہ 2 بچے تھے، ایک ایسے انسان کے جو کہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، گناہوں میں انوالوڈ تھا، وومنائزر تھا، مارتا تھا اپنی بیوی کو، فیلئر بیسکلی. جب اس کے بیٹوں کو دیکھا تو ایک بیٹا اس سے بڑا نشائی، اس سے بڑا وومنائزر، اس سے بڑا ایبیوزر بنا، اور دوسرا بیٹا سرپرائزنگلی بہترین اخلاق اور کردار کا، سکسیزفل ان دنیا ان دا آخرہ، حافظ قرآن. تو جب لوگوں نے ان سے الگ الگ یہ کوشچن پوچھا کہ آپ ایسے کیسے بنے، تو جواب دونوں کا سیم ہی تھا کہ جس کا باپ ایسا ہو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں. جو اسے بڑا شرابی، کبابی، نشائی بنا، اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں. ہی واز اے پروڈکٹ آف آل واٹ ہی ڈیڈ ان لائف اینڈ ہی سو دا ریزلٹ. سو اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں، وہ اس کی لائن پہ چلے گا. سو سرکمسٹانسز ڈو ناٹ ڈیفائن اس، آور ڈیسیژنز ڈیفائن اس. اور اسٹیفن کوی نے اپنی بک 7 Habits of Highly Effective People میں جو سب سے پہلا ہیبٹ، سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ٹو اسٹارٹ ود اینڈ ٹو بگن ود، وہ لکھا بی پروایکٹیو. سو میں چاہتا ہوں کہ ہم نا آج لیزینس کو اوورکم کریں، لیزینس کے بارے میں بات کریں، اور لیزینس کو انڈرسٹینڈ کریں بائی لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی کے زندگی میں انسان زندگی گزرنی کیسے چاہیے، مسلمان کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروڈکٹیوٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے، اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پروڈکٹیوٹی ہے کیا؟ یہ کس یعنی بلا کا نام ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے، ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس، ٹو موو، ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر انادر، ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی مشکل پیش آ جائے، اس سے پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس کا. ڈائلیکٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو، اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیکٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر، ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ پروڈکٹیوٹی ہے. قرآن اور سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو، ہر کوئی جاتا ہو، اس کے بارے میں بات نہ کریں. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala surah Taha میں آیت نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے، دوڑ کے آئے.
تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے، تو انہوں نے کہا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. Focus the word وَأَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس، لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے، بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک، ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے، مدین آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی، تو اٹھ کے گئے. حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی، پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے، لیکن پرویکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے، اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، لیزی نہیں ہونا، بھاگو، کمپٹیشن کرو، بی پروایکٹیو ٹورڈز واٹ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف، جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کیے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرویکٹیوٹی کو، اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا، جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا، وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کا درجہ زیادہ ہے، بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا. سو جن لوگوں نے پروایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے، اس سے پہلے ہی عمل کر لیا. یعنی یہاں پہ بھی پرویکٹیوٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں قرآن میں. ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزرے ہیں، ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے. پوچھا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہیں، ایک علی بن ابی طالب ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ. تو اس نے کہا اچھا کیا میسیج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آبا و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے آبا، تو ہی اگنورڈ اٹ، ہی واز لیزی لیتھارجک. فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسیج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا، اور جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو، تو پھر جب قبول کیا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں، یعنی پرویکٹیوٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا، بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پرویکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پرویکٹیوٹی، اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جو اس میں خیر ہے، اور پرویکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پرویکٹیو ہیں، جو دنیا میں فارموسٹ ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. یاد رکھیں دس از تھم رول. جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا، دینی خدمت کرے گا، والسابقون السابقون، the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے. صبح کا ٹائم، so be an early bird. رات کو لیٹ جاگنا اور صبح 12 بجے تک سونا is not recommended. جلدی اٹھنا. اور یہ روایت نریٹ کی ہے سخر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اپنے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سخر واز اے مرچنٹ، وہ ایک تاجر تھا. اس نے اس حدیث پہ عمل کر کے یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ارلی آورز کو جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کو یوٹیلائز کیا، اپنا مرچنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی، اور وہ ویلتھی اور رچ ہو گیا.
سو پرویکٹیوٹی ڈیمانڈس کہ ہم صبح اٹھیں، ارلی مارننگز کے جو آورز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو اون یور ڈے اون یور مارننگز. اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو، اس کے مالک بننا چاہتے ہو، اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ. اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے. سو دس ہیبٹ از ویری مچ beloved ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، although اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال سبعہ هل تنتظرون الا الفقر منسیہ او غنا مطغیہ او مرضا مفسدہ او حرما مفندہ او موتا مجہزہ او الدجال فإنه شر منتظر او الساعة والساعة ادہا وامر. یہ جو 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کرو نیک اعمال میں، نیکی کی میں دوڑ لگاؤ as if there is a lot of سبحان اللہ ایمرجنسی اینڈ ارجنسی کہ جلدی کرو، اس سے پہلے 7 چیزیں نہ آ جائیں. کیا کہ تم پہ فقر نہ آ جائے، تمہارا مال چلنا نہ جائے، تمہارا بزنس ڈوب نہ جائے، اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈفل کر دے، تمہیں بالکل غافل کر دے، اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ اور تم بالکل بھول جاؤ نیک مال کو. یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے، ایسا غنی نہ ہو جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ، یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے، یا ایسا مرض، ایسی بیماری نہ آ جائے، مینٹل سینلٹی جسے بولتے ہیں، کہ النس نہ آ جائے جو میں بالکل بستر پہ لٹا دے، یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا، یا قیامت کا دن نہ آ جائے، ساعہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ، بی پرو ایکٹیو، لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں، کچھ نہ کچھ کرو، میک اے پروجیکٹ، سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف، اٹھو کچھ نہ کچھ کرو. اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ صحت اور فارغ وقت ہے. ایک آتھر ہے جارج برنارڈ شاء، وہ کہتے ہیں کہ there are 3 kind of people، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. those who make things happen، those who watch what happens، and those who wonder what happened. یعنی پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو انجینئر کرتے ہیں circumstances کو، they make things happen، they do it، they take steps and they do it. دوسرے فینس پہ کھڑے ہو کے، باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیا کس نے کیا، بڑا اچھا کام کیا مگر کس نے کیا، ہو کیسے کیا. اور میں چینج کو بھی ایک ٹرین کی طرح ریپرزینٹ کرتا ہوں. جسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے اللہ حافظ، اوکے ہیو اے گریٹ جرنی، سیف ٹریولز، اپنا خیال رکھیں، بڑا سفر پہ جا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہوتے ہیں، بالکل دور ہوتے ہیں اس سفر سے اور اس منزل سے. سو ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ویو کرتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ نے فلسطین کو آزاد کروا دیا، آپ نے یہ کر دیا، اچھا کام کیا؟ نہیں. یا وہ لوگ ہیں جو اس سفر پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں، ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. سو ڈونٹ بی فرام دا پیپل ہو سیٹ ایٹ دا فینس.